کربلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ کربلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک۔ یہ عالم دین خدا کے، یہ لوگ حسینی والے، یہ ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ آج اس نے ملت جعفریہ کے ان حقیقی غیور باہمیت اور سربلند فرزندوں کو یہ توفیق دی کہ اپنے اس عظیم اجتماع کے ذریعے سے ملت جعفریہ کی بیداری کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ آج ایک دفعہ پھر 25 سال بعد شہید عارف الحسینی کی روح گواہ ہے کہ اسی طرح کا ولولہ، اسی طرح کے جذبات، اسی طرح کی بیداری، اسی طرح کا ہمت و جرأت کا مظاہرہ اور ایمان افروز مناظر آپ نے لاہور میں مینار پاکستان کے سائے میں پیش کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم نے ایک عارف الحسینی کو قتل کیا تھا، لیکن عارف الحسینی کا بدن تو کٹ گیا، اس کی روح اس قوم کے ہر جوان کے اندر دوڑ گئی، اور آج ہماری قوم کا ہر جوان عارف الحسینی بن چکا ہے۔ عارف الحسینی فرد کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ عارف الحسینی کسی علاقے کے باشندے کا نام نہیں ہے، ہر اس فرد کا نام ہے جس کے اندر حسینی روح بیدار ہو۔ اور آج دنیا یہ مناظر دیکھ رہی ہے، یہ منظر کیا پیغام دے رہا ہے؟ شہید عارف الحسینی نے 4 سالہ دور میں سینکڑوں مشکلات کا سامنا کیا۔ سب سے بڑی مشکل کردار کشی اور پروپیگنڈوں کا سامنا کرنا تھا، لیکن یہ ایک تاریخ ہے کہ جو بھی علی کے رستے پر چل پڑتا ہے اس پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ہوتی ہے، اس کی کردار کشی بھی ہوتی ہے، اور جب الزامات اور کردار کشی کے باوجود علی کا رستہ روکا نہیں جا پاتا تو نتیجتاً پھر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا، اور فرزندان علی کی تاریخ میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ اور آج
آج یہ جو قوم نکلی ہے، یہ جو مجلس وحدت مسلمین کا اعلان ہوا ہے، یہ کس لیے ہوا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو بچایا جائے، کسی طرح سے اس مادر وطن کو بچایا جائے، کسی طرح سے امت مسلمہ کی باہمی وحدت کو زندہ کیا جائے، کسی طرح سے امریکیوں کے اس ملک میں گڑے ہوئے پنجوں کو کاٹ کر انہیں ان سرحدوں سے باہر نکال دیا جائے۔ اسی لیے آج کے اس عظیم اجتماع میں آپ کو عالم بھی نظر آتا ہے، ذاکر بھی نظر آتا ہے، خطیب بھی نظر آتا ہے، زنجیر زن اور ماتمی بھی نظر آتا ہے، ملنگ بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کا ایک ہی سرمایہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری شناخت علی ہے۔ ہم علی والے ہیں، اور علی والے آپس کے اختلافات میں الجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے دشمن آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں کل پریس کانفرنس میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں اپنے صحافی دوستوں سے کہ دیکھیے، کسی بھی جماعت کے پروگرام میں جائیے، کسی بھی مذہبی جماعت کے پروگرام میں جائیے، اس گرم موسم میں کس میں ہمت ہے کہ اس طرح سے لوگ میدان میں آئیں اور مینار پاکستان کی اس گرم فضا کو مزید گرم کریں؟ یہ مکتب تشیع کے انہی فرزندوں کا خاصہ ہے جنہوں نے کربلا سے سیکھا ہے کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے۔ لہذا آپ کا یہ لاکھوں کا اجتماع گواہ ہے کہ آپ لوگ خود لوگوں کے گھروں میں گئے، لوگوں سے آپ نے جولی پھیلا کر مدد مانگی، لوگوں نے اپنی جیبوں سے پیسے نکالے، آپ کی مدد کی، اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو لاکھوں کا اجتماع آیا، کرائے کے بسوں میں نہیں بلکہ اپنے ایمان کے مظاہرے کے ساتھ، اپنے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر کے آیا کہ جو قوم جان دینا جانتی ہے اس کے لیے پیسے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ خمینی بت شکن کے فرزندوں کا اجتماع ہے، یہ خامنائی رہبر کے فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ہم کربلا کو 61 ہجری پہلے کے کربلا کو یاد کرتے ہیں، آج کے دور میں عصر حاضر کے کربلا کے حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر، حسین کے ہاتھوں میں بیعت کر کے، آج کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ اپنے ملک کو بھی بچا سکیں اور اس امت کو بھی بچا سکیں۔ یہ ہمارا ہدف ہے، اور اسی ہدف کے تحت مجلس وحدت مسلمین نے بیداری کے سفر کا آغاز 25 مارچ کو کراچی کی سرزمین سے کیا تھا۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ 15 دنوں میں تمام ایجنسیوں نے مل کر، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، ایجنسیاں شاہد ہیں، سمجھتی ہیں، اور میری بات سن بھی رہی ہیں اور تائید بھی کرتی ہیں یقیناً، اس لیے کہ تمام ایجنسیوں نے مل کر ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے اس عظیم پروگرام کو ناکام کیا جا سکے،
ہر وہ ہتھیار استعمال کیا جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوں، ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس سے لوگوں کے اندر الجھن پیدا ہو، ہر وہ کام کیا جس سے لوگ مشکل میں گرفتار ہوں۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو پانی کی بندش تھی یہ اسی منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ یہ جو آپ کو بہت دور دور سے اندر آتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی انہی مشکلات کا ایک حصہ تھا۔ لیکن وہ بیچارے نہیں جانتے کہ یہ قوم ایجنسیوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم کسی فورس سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ ایجنسیوں سے وہ ڈریں جن کے پیچھے عوام نہ ہو، ایجنسیوں سے وہ ڈریں جنہیں ایجنسیاں سامنے لاتی ہیں کہ کب نوکری ختم ہو اور کب انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ جس قوم نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہو وہ کسی ایجنسی اور کسی حکومت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر میدان میں نکلے ہیں، اور جس قوم کو مرنے کا سلیقہ آتا ہو، جس قوم کو مرنے کا سلیقہ آتا ہو، اس قوم سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جس قوم کو مرنے کا طریقہ نہ پتا ہو وہ ہمیشہ بزدلی کے عالم میں اور خوف کی کیفیت میں زندگی گزارتی ہے۔ یہ قوم، یہ کربلائی قوم ہے۔ اس نے انشاءاللہ تعالی اس سرزمین سے امریکیوں کے نجس پنجے اکھاڑنے ہیں۔ اس قوم نے برطانویوں کے نجس پنجے اس ملک سے اکھاڑنے ہیں۔ IMF کی زنجیروں کو توڑنا ہے اور اس ملک کو ایسا نظام دینا ہے جو امت مسلمہ کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرے پاکستانی ایسے لوگ جن کا تعلق کسی بھی دیگر مسلک اور مکتب سے ہو اس کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ اس لیے کہ مجلس وحدت مسلمین انسانیت کی خدمت کے لیے اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ملک پر جن جابروں کے پنجے گڑے ہیں ان پنجوں کو کاٹنے کے لیے اٹھی ہے، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک ان ظالموں کے پنجے کاٹ نہ دے۔